اب صورتحال جو ہے وہ بہت ہی کشیدہ ہو گئی. پھر اکتوبر، یہ جو ابھی اکتوبر گزرا ہے، اکتوبر سے اب تک جو ہے باقاعدہ جھڑپیں ہوتی ہیں، باقاعدہ جو ہے وہ فوجی آمنے سامنے آتے ہیں اور ادھر سے زیادہ ہلاکتیں ہوتی ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ اب جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ افغانستان کو پاکستان نے ڈکلیئر کیا کہ یہ دشمن ہے. ہندوستان اور رشیا دونوں سمپتھیٹک ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں ہندوستان یہ نہیں چاہتا کہ جنگ رکے، پراکسی وار چلنا چاہیے، اس لیے کہ ان کا بھی پلان یہ ہے ویکن پاکستان، ڈی اسٹیبلائز پاکستان، پیسے خرچنے ہو، لڑنا ہو، نو پرابلم، ڈو اٹ. اور نو ڈو دے لیک ویپنز. امریکہ نے، اور یہ مت سمجھے کہ امریکہ نے غلطی سی یہ بائیڈن کی نکمے یہ تھے یہ وہ، کچھ نہیں. 7.2 بلین ڈالرز ورتھ آف آرمز ہیو بین لیفٹ ان افغانستان ڈیلیبریٹلی. جے ہند، سواگت ہے دوستو آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں. تو دوستو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اور پاکستانی میڈیا کی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا. ہم آپ کے لیے پاکستانی میڈیا کی روزانہ ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں. تو دوستو آپ کو پتہ ہی ہے، پہلے آپریشن سندور میں آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کی کس طرح سے ٹھکائی ہوئی تھی. پاکستانی ایئر فورس کے کافی سارے دوستو ایئر بیس تھے، ان کو انڈین آرمی نے کس طرح سے نستہ نابود کیا تھا. اور اس کے بعد دوستو اب افغانستان کی طرف سے پاکستان کا مورچہ ہر دم کھلا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ دوستو جتنے بھی اب پاکستان میں جو ٹیرر اٹیک ہوئے تھے تو پاکستان کس طرح سے یہ اس کا ٹھیکرا افغانستان کے سر پھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ افغانستان سے TTP آپریٹ کر رہی ہے. لیکن دوستو اس کے بدلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے پاکستانی آرمی نے افغانستان میں کافی ساری ایئر اسٹرائیک کی، اور اس میں کس طرح سے عام لوگوں کو، سویلینز کو نشانہ بنایا گیا، اور کافی سارے بچے بھی مرے جن کی افغانستان نے دوستو فوٹوز بھی دکھائی تھی. تو اب افغان طالبان دوستو پاکستان کو بالکل ان کی اوقات دکھانے کے لیے بارڈر پر آئے دن آپ کو پتہ یہ ماحول گرم کر رکھا ہے، اور اس کے چلتے ہوئے ظفر ہلالی دیکھیں کس طرح سے یہ بات بھی کہہ رہا ہے کہ افغان طالبان کو بھی انڈیا فل سپورٹ کر رہا ہے، چاہے پیسے کا ہو چاہے ہتھیار کا ہو. لیکن ان کو لیے تو دوستو افغان طالبان خود ہی کافی ہے، بھارت کی ان کو مدد کرنے کی بھی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے. تو اس کو لے کر پاکستانی میڈیا کس طرح پرتکریا آ رہی ہے، چلیے ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. آرمی پہ قائم ہے کہ TTP پہ کچھ نہیں کریں گے، تو انہوں نے ایک بڑا سانپ جو ہے وہ یہ پیدا کیا کہ متقی صاحب جو ہیں وہ چلے گئے نیو دلی میں. جی آپ پاکستان کے یعنی ازلی دشمن کی گود میں بیٹھ گئے جا کے. اب صورتحال جو ہے وہ بہت ہی کشیدہ ہو گئی. پھر اکتوبر، یہ جو ابھی اکتوبر گزرا ہے، اکتوبر سے اب تک جو ہے باقاعدہ جھڑپیں ہوتی ہیں، باقاعدہ جو ہے وہ فوجی آمنے سامنے آتے ہیں، اور ادھر سے زیادہ ہلاکتیں ہوتی ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ اب جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ افغانستان کو پاکستان نے ڈکلیئر کیا کہ یہ دشمن ہے. یہ سارا بتانے کے بعد 1 منٹ میں بتاتا ہوں کہ کرنا کیا چاہیے. جی دیکھیے، پاکستان کا موقف اصولی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دنیا بھی اب جان گئی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ دہشت گردی کا جڑ ہے. وہیں سے ہی یہ سارا ISIS ہے، اور یہ القاعدہ بھی ابھی تک وہیں پہ ہے، TTP ہے، یہ سارے خوارج وہاں پہ ہیں. اب ہندوستان کی سپورٹ چونکہ ہے، اس لیے پیسہ جو ہے وہ کھلا دلا پیسہ آ رہا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور آشیرواد بھی ان کی حاضر ہے. اب پاکستان کی بات صرف ایک ایجنڈا پوائنٹ ہے، ان کا ایک ٹاکنگ پوائنٹ ہے کہ آپ ان TTP کے لوگوں کو روکیں کہ یہ آئیں، کیونکہ یہاں پہ وہ پوری فہرست ہمارے سامنے ہے. 2024 میں اتنے واقعات، 2025 میں زبردستی نہیں ہو سکتا. یہ ایک امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں. آپ کا موقف درست ہے، پاکستان کا موقف درست ہے. ادھر سے دہشت گردی آ رہی ہے، دنیا بھی مانتی ہے، ہمارا تو اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے، ہم تو سب سے بڑے شکار ہیں اس کا. لیکن اس میں زبردستی نہیں ہو سکتی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ یہ غلط ہو رہا ہے لہٰذا بند کریں. وہ تو آج کل چھوٹے چھوٹے ٹوگو جیسے ملک جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوبا دیکھیں نا، کب سے کھڑا ہوا ہے، 1960 سے. امریکہ بالکل ساتھ ہے، زبردستی نہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ذرا اس کو ٹھنڈے دل سے سوچئے. ضروری نہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں تو اگلا وہ مان بھی جائے. ضروری نہیں کہ آپ کا سٹینڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور وہ اس کو فوری طور پہ منوان تسلیم کر لیا جائے. لہذا میری یہ خواہش ہوگی کہ سفارتکاری کا راستہ نہ چھوڑا جائے، صبر کیا جائے، صبر کیا جائے، صبر کیا جائے.
اور اس وقت کا انتظار کیا جائے جب ان طالبان کو، جن کی نہ حکومت کو کوئی مانتا ہے سوائے روس کے، ان کو کوئی مانتا نہیں ہے، اور ان پہ سفارتکاری کے اصول اپنے طریقے سے ہوں گے. کوئی جرگا ٹائپ ماحول ہوگا، کوئی قبائلی قسم کا ماحول ہوگا، کچھ ادھر سے وفود جائیں، کچھ ادھر سے وفود آئیں. اس طرح کر کے بات نکلے گی، اور ایک سرا اگر مل گیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اس ٹی ٹی پی کا علاج کابل خود کرتا ہوا نظر آئے گا. اچھا، ویری انٹرسٹنگ. ہلالی صاحب، جب زبردستی کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا نجم ثاقب صاحب یہاں پہ، تو زبردستی کو ہم اس طرح بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں نا کہ آپ کوئی کنفرنٹیشن میں نہیں جا سکتے، بارڈر کنفرنٹیشن میں نہیں جانا چاہیے، آرم کنفرنٹیشن میں نہیں جانا چاہیے. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ کیا صبر از دی اونلی آپشن وی ہیو رائٹ ناؤ؟ یہ جو پیشنس کہتے رہتے ہیں نا جی، یہ پیشنٹلی آپ مرتے جائیں، یہ ان لوگوں کا اس قسم کا ایڈوائس ہے کہ بی پیشنٹ. بھائی روز اٹیکس ہو رہے ہیں ہمارے پر، ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں، اور آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، آپ صبر دکھا رہے ہیں. دیکھیے، آئی ڈونٹ بلیو ان آل دیٹ. افغان قوم جو ہے ہسٹوریکلی ایک لڑاکی قوم ہے. افغان قوم کا سب سے بڑا ایم یہ ہے کہ ایک پراکسی وار میں وہ شریک ہوں، جس میں ان کو پیسے بھی آتے رہے، لڑائی بھی کریں جو دے آر گڈ ایٹ، پیسے بھی آتے رہو، اور ایسا ہی چلتا رہا معاملہ. نو نیڈ ٹو ڈیولپ، نو نیڈ فار انڈسٹری، ایجوکیشن، اینی تھنگ. ان کی پالیسیز دیکھیے، ان کا سوچ دیکھیے، دے آر اینٹی ڈیلووین. سوچ دیکھیے ان کی. 50% آف دا کنٹری کو بند کیا ہوا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ بچے پیدا کرو اور بچوں کو پالو. دس از دیم، دس از دا پیپل ان پاور. اس لیے جب میں نے کہا تھا کہ یہ لوگوں کے ساتھ ہماری کیا ایسوسیشن ہے، واٹ از اٹ دیٹ از برنگنگ اس ٹوگیدر، تو ایک پرائم منسٹر نے کہا یہ میرا پالیسی نہیں ہے. چلیے اس کے بعد پوچھتے پھر کس کا ہے کیا. دیکھیے بات سیدھی سادی ہے، ان لوگوں کو پراکسی وار، دے تھرائیو آن پراکسی وار. اور اس پراکسی وار کو ختم کرنے کے لیے یو ہیو گاٹ ٹو میک دا کاسٹ آف وار انبیئربل. ان کو بتائیں کہ بے شک آپ پراکسی وار کریں، مگر بچو یہ پراکسی وار ہمارے ملک میں صرف نہیں ہو رہا ہوگا، یہ آپ کے ملک میں بھی آئے گا، اور بڑے اسی طریقے سے آئے گا جیسے آپ ہمارے ملک میں اس کو کر رہے ہیں. اینڈ دین ڈو اٹ، ڈونٹ جسٹ تھریٹن، ڈو اٹ. ایک دوسری بات یہ دیکھیے، آپ کو پتا ہے کہ ہسٹوریکلی افغانستان کا کیا سٹینڈ رہا ہے، اس لیے اس وقت تو اٹ از پرفیکٹ فار دیم. ہم گھر میں تقسیم ہوئے، ان کا کہنا ہے، ٹی ٹی پی کا کہنا ہے کہ کے پی جو ہے اس کو لڑو، وہ ہمارے ساتھ آئے گا، وہ ہمارے ساتھ لڑے گا پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف. یہ بھی ایک سوچ ہے. سو یو آر ڈیوائڈیڈ ایٹ ہوم. دیر از ایکچولی اے فائٹ گوئنگ آن. جو ٹی ٹی پی جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ وہ اور سپورٹ لے ود ان کے پی. پھر ہندوستان اور رشیا دونوں سمپتھیٹک ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں ہندوستان یہ نہیں چاہتا کہ جنگ رکے، پراکسی وار چلنا چاہیے، اس لیے کہ ان کا بھی پلان یہ ہے ویکن پاکستان، ڈی اسٹیبلائز پاکستان. پیسے خرچنے ہو، لڑنا ہو، نو پرابلم، ڈو اٹ. اور نو ڈو دے لیک ویپنس. امریکہ نے، اور یہ مت سمجھے کہ امریکہ نے غلطی سی یہ بائیڈن کی نکمے یہ تھے یہ وہ، کچھ نہیں. 7.2 بلین ڈالرز ورتھ آف آرمز ہیو بین لیفٹ ان افغانستان ڈیلیبریٹلی، کہ ان کو کمی نہ ہو ہتھیار کی. تو دیکھیے یہ تو جنگ جو ہے اٹ از میڈ فار افغانستان. ایسا افغانستان پیدا ہی ایسا ہوا ہے کہ اس قسم کے سچویشن کو فائدہ لے. ہمارا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ پہ ہم چل رہے ہیں. آئی ایم سو گلیڈ کہ یہ صبر اور چائے اور یہ وہ پہ نہیں چل رہے ہیں. ہم اس لائن پہ رہ رہے ہیں وچ کین ہیو این امپیکٹ. ہمارے کو مارو، ہم ماریں گے، کوشش کریں گے ڈبل تمہارے لوگوں کو مارو، مگر کم سے کم جتنا تم مار رہے ہو اتنا ہم ماریں گے. اور ہم باز نہیں آئیں گے جب تک آپ باز نہیں آئیں. اور ہمارے، اور جو میں نے اس دن کہا تھا، لیٹس بلڈ اپ آور اون فرنٹ. ترکی ہے، کچھ عرب اسٹیٹس ہیں، سعودی عربیہ ہیں،
उनको कहें इन पे प्रेशर डाले, जैसे इंडिया हमारे पे डाल रहा है, जैसा रूस इंडिया के साथ मिलके स्टेटमेंट्स दे रहा है कि TTA का तो बड़ा जबरदस्त कंट्रोल है अफगानिस्तान का, ये पुतिन ने कहा है। अच्छा, जबरदस्त कंट्रोल है तो वो आइसिस कैसा, खुरासान कैसे पहुंच गई? वो तो उनको ही अटैक कर रही है, वो तो ताजिक्स को अटैक कर रहे हैं, और ताजिकिस्तान तुम्हारा पार्टनर है इन अ सेंस, माने कि उनकी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है रूस और ताजिकिस्तान की। तो कहने की बात यह है कि देखिए, वी सी व्हाट इज कमिंग, वी ऑलरेडी द साइड्स आर टेकिंग शेप, और मेरे ख्याल में हमने लड़ना है। हाँ, जब हमारे लॉसेस होते हैं तो वी शुड सो सबर, हाँ उस वक्त सबर दिखाना चाहिए, इसलिए कि जंग में सिर्फ और सिर्फ देखिए, प्रॉक्सी वॉर इज नॉट, ये एक एक्चुअल वॉर में एस्केलेट कर रहा है और हो जाएगा आस्ते आस्ते। तो वी हैव टू विन दिस वॉर, और हम जीत सकते हैं इसलिए कि हमारे पास हर चीज है इसके जीतने के लिए। जी ठीक है, ठीक है। नजम साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो फिर मैं मीर साहब की तरफ जाती हूँ, प्लीज। एक छोटा सा कमेंट है, जंग जो है ना वो आखिरी रिजॉर्ट होता है, जब आपकी सफारतकारी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए और तमाम रास्ते बंद हो जाएं, और उस वक्त भी देखा जाता है कि जंग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। तो दोस्तों पाकिस्तानियों की इनकी औकात तो खुद की लड़ने की है नहीं, उधर पाकिस्तान में आर्मी दोस्तों आपको पता ही है इमरान खान को ठिकाने लगी हुई है। इमरान खान को लेकर अभी भी पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। इमरान खान को जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी ने जेल में डाल रखा, और आसिम मुनीर अब दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तान का आर्मी चीफ बन गया। आर्मी चीफ को लेकर भी पाकिस्तान में काफ़ी तनातनी चल रही थी इनकी दोस्तों। लड़ने के लिए पाकिस्तान ने आर्मी खड़ी की थी, वो तो दोस्तों खुद सियासत कर रही है। और जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में आपने देखा होगा, हर एक नेता जो भी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ खड़ा होता है उसको ये ठिकाने लगाने में माहिर है। वही मेजर गौरवारिया वाली बात दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी जंग में कभी जीती नहीं और इलेक्शन कभी इन्होंने हारा नहीं। तो दोस्तों ये इलेक्शन हमेशा जीतते हैं लेकिन जंग ये किसी से भी नहीं जीत सकते, और यही हाल इनका अफगान तालिबान ने कर रखा है। अफगान बॉर्डर दोस्तों अब बिल्कुल गर्म हो चुका है, और अब आए दिन अफगान तालिबान पाकिस्तानियों को औकात दिखा रहा है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया आपने देखा होगा TTP को लेकर दोस्तों किस तरह का रोना रोता रहता है। TTP दोस्तों इनका खुद का मसला है, क्योंकि इन्होंने जितने ये जिहादी पाले थे अब ये खुद ही पाकिस्तानियों को डस रहे हैं। तो अब आगे आने वाले दिनों में देखना होगा दोस्तों कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ किस तरह से पेश आता है। और अफगानिस्तान के पास भले ही एयरफोर्स ना हो लेकिन वो बॉर्डर पर तो दोस्तों पाकिस्तानियों को आए दिन इनकी ठुकाई करे, और जितना इनके लोग मारे जाते हैं पाकिस्तानी आर्मी के, तो पाकिस्तानी आर्मी आपको पता है वहशत भी कभी भी नहीं बताती। ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानियों ने हर जगह झूठ उगला और एक माहौल बनाने की कोशिश की, और सच्चाई दोस्तों उसमें भी नहीं बताई थी, और अब भी ये सच नहीं बता पा रहे हैं। जिस तरह करगिल वॉर में भी इन्होंने दोस्तों अपने फौजियों की लाशें लेने से इनकार कर दिया, ठीक है पाकिस्तान का इस तरह का रवैया काफ़ी पुराना रहा है। तो हम आपके लिए इसी तरह की और भी एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अब आपको हमारे चैनल पर दोस्तों रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।